اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبران اعظام کو انسانوں کے بیچ مبعوث کیا، بھیجا، انسانی لباس میں پیدا فرمایا۔ اس سلسلہ نبوت کی آخری کڑی ہم سب کی آقا و مولا ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جو کتاب آپ پہ اتر چکی اس کے بعد اب اللہ کی جانب سے کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کو جب انسانوں کے بیچ بھیجا تو چونکہ انسان کی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ جب تک انسان سامنے والے کو اپنے سے زیادہ کامل، قابل، قوی، صلاحیت مند نہیں مان لیتا تب تک اس کی باتوں کو نہیں مانتا۔ یہ بات انسان کے نیچر میں شامل ہے، اس کی فطرت میں داخل ہے۔ جب تک آپ سامنے والے کو اپنے سے زیادہ کمال والا نہیں مانیں گے تب تک اس کی بات پہ کان نہیں دھریں گے، توجہ نہیں دیں گے، اس کی پیروی نہیں کریں گے، اس کی اقتداء اور اتباع نہیں کریں گے، اس کی دعوت کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جتنے نبیوں کو بھیجا انہیں ایک خاص قوت دے کر کے انسانوں کے بیچ بھیجا، تاکہ انسان اس خاص قوت کو دیکھ لینے کے بعد یہ ماننے پہ مجبور ہو جائے کہ یہ انسان تو ہے مگر ہم جیسا انسان نہیں، ہم سے زیادہ کمال رکھنے والا ہے، ہم سے زیادہ خوبی رکھنے والا ہے، ہم سے زیادہ صلاحیت رکھنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو خاص قوت اپنے نبیوں کو عطا کی، جو ان کے نبوت کی دلیل تھی، اسی خاص قوت کو جو کہ دلیل نبوت ہے اصطلاح کی زبان میں معجزہ کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو معجزہ دے کر کے، خاص قوت دے کر کے، دلیل نبوت دے کر کے انسانوں کے بیچ بھیجا تاکہ انسانوں پہ ان کی نبوت ثابت ہو جائے، ان کا کمال ظاہر ہو جائے، ان کی شکتی، ان کی خاصیت، ان کی قوت لوگوں پہ واضح ہو جائے اور لوگ مان لیں کہ یہ اتنا کامل ہے تو بلا شبہ یہ جو بات بتانے والا ہے وہ سچی ہوگی، اور جہاں تک لے جانے والا ہے وہ زندگی کے مقصد کے لیے بہترین منزل ہوگا۔ اس لیے اللہ نے تمام نبیوں کو معجزہ دیا تاکہ قوم ان کی برتری کو تسلیم کر سکے۔ اچھا، دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ آدمی جس چیز میں خود کامل نہ ہو اس میں کمال کا وہ فیصلہ نہیں کر پاتا۔ اب کوئی تقریر کرنے والا ہمارے سامنے تقریر کرے تو تقریر کے ابجد سے واقف ہونے کی بنیاد پر اگر تقریر اچھی طریقے پہ کرے گا تو ہم کہہ سکیں گے کہ ہاں، خطاب کا جو ایک اسلوب اور عناصر ہوتا ہے یہ عناصر اس میں موجود ہیں اور یہ صحیح خطاب ہو رہا ہے۔ لیکن ایک ڈاکٹر وہ صحیح ڈاکٹری کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، وہ کامل ڈاکٹر ہے کہ نہیں ہے، اس کے بارے میں ہم کیا فیصلہ کریں؟ ایک وکیل جج کے سامنے کس طرح سے اپنے موکل کے مقدمے کی پیروی کر رہا ہے، پیشکش کر رہا ہے، اور کیا اس کے اسلوب ہونے چاہیے، اس چیز کو ایک کامل وکیل جس طرح سمجھ سکتا ہے عام آدمی کیا جانے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو جو کمال دیا وہ اس صنف کا کمال دیا جس صنف کا کمال اس نبی کی قوم میں موجود تھا۔ جس قوم کی طرف نبی جا رہے ہیں اس قوم کو جس طرح کا کمال تھا اس طرح کے کمال سے، اس طرح کے صنف کمال سے معجزے کی شکل میں دلیل نبوت اللہ نے نبیوں کو عطا کی۔ ایک دو تین مثالیں آپ دیکھ لیں تاکہ میری بات آپ کے لیے واضح ہو جائے۔ حضرت موسیٰ جس قوم کے بیچ گئے اس قوم کو جادو میں کمال تھا اور وہ جادو کا زمانہ تھا۔ آپ فرض کیجئے، سوچئے ذرا، جادوگروں سے مقابلے کی بات آتی ہے اور شام کو اعلان ہوتا ہے کہ کل صبح تمام جادوگر آئیں، موسیٰ سے مقابلہ کرنا ہے۔
شام کے اعلان کے بعد اگلے دن اتنے جادوگر آ گئے کہ پورا میدان جادوگروں سے بھر گیا۔ اس زمانے میں آپ مہینہ بھر بھی اعلان کرائیں اور بہت خطیر رقم کا اعلان کرائیں جیتنے پہ تو شاید کوئی جادو ہے۔ ایک جادوگر تھا بھی اپنے انڈیا میں، او پی شرما، جو ابھی چند دنوں پہلے اس دنیا سے وہ بھی مفارقت کے داغ دے کے چلا گیا۔ تو وہ زمانہ ایک جادو کا زمانہ تھا، جادوگروں کا عروج تھا۔ انبیاء کے معجزے کو جادو سے کوئی ربط نہیں، کوئی تعلق نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی صنف کا معجزہ دیا جس سے جادوگروں کو بھی پسینہ آ گیا اور وہ قدموں میں گرتے ہوئے نظر آ گئے۔ لاٹھی کو چھوڑتے ہیں اژدہا بن جائے، پکڑ لے تو لاٹھی ہو جائے، بغل میں ہاتھ لے جائے تو چمکنے لگے، ید بیضا ہو جائے۔ تو ہاتھ کا چمکنا، لاٹھی کا اژدہا بن جانا، جس صنف کے کمال رکھنے والے تھے اسی صنف کا کمال اور اسی صنف کی خاص قوت حضرت موسیٰ کو دی گئی۔ تبھی تو جادوگروں سے جب مقابلہ ہوا تو جادوگر کی تمام جادوگری کو حضرت موسیٰ کا سانپ اور ان کی لاٹھی جب ہضم کر جاتا ہے تو اس کمال کی حقیقت کو فرعون نہیں سمجھ پاتا ہے اور جادوگر لاٹھی ڈنڈا چھوڑ کر حضرت موسیٰ کے قدموں میں گر جاتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اس فن میں تو ہم کمال رکھنے والے تھے اور یہ تو ہم سے سوا شیر نکلا، تو یہ ہم جیسا آدمی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص قوت لے کے آنے والا آدمی۔ حضرت صالح جس قوم کی طرف گئے اس قوم کو پتھر تراشنے کے فن پہ کمال حاصل تھا، پتھروں سے تراش کر کے ایسا مجسمہ بنانا جیسے لگے کہ اب بول دے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسی صنف کا معجزہ عطا فرمایا۔ ان کی قوم نے جب ان سے دلیل نبوت کا مطالبہ کیا کہ آپ نبی ہیں تو لائیے دلیل، حضرت صالح نے بتایا کہ تمہاری کئی نسلیں اس فن کو سیکھتے سیکھتے اب مہارت کے اس مقام پہ پہنچی ہے، مگر رات دن محنت کر کے اب بھی بے جان مجسمے تراش کرتے ہو، اور میں تراشوں نہیں صرف اشارہ کرو تو اسی پہاڑ سے اونٹنی دوڑتی ہی چلی آ جائے گی۔ جب قوم یہ دیکھتی ہے کہ ہم رات دن سیکھ کر کے تراشے تو بے جان مورتی بناتے رہ گئے اور ان کے اشارے سے اونٹنی پہاڑ سے آ رہی ہے، تو یہ ہم جیسی قوت رکھنے والے نہیں، ہم سے عظیم طاقتور انسان ہے۔ حضرت عیسیٰ جس قوم میں آئے، یہ قوم میڈیکل سائنس میں مہارت رکھنے والی، اور آج بھی یہ قوم دیگر قوموں سے بہت آگے ہے اس معاملے میں۔ حضرت عیسیٰ جب اس قوم کی طرف گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس صنف کا معجزہ دیا جو ان کے کمال کے منہ پہ تماچا مار کر غرور نکال کر نبوت کے دربار میں عاجز بن کے ظاہر کر دینے والا تھا۔ ان کے پاس سارے کمال کے باوجود مادرزاد اندھے کو صحیح کرنے کا کوئی نسخہ نہیں تھا، کوڑ کے علاج کا اس وقت کوئی نسخہ نہیں تھا، سب نسخے تھے مگر مردے کو زندہ کرنے کا کوئی نسخہ نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نسخہ اور یہ قوت حضرت عیسیٰ کو دی تاکہ جب آپ اپنی قوم کے سامنے اس قوت کو پیش کریں تو آپ کی قوم آپ کو دلیل نبوت دیکھ کر کے نبی ماننے پہ مجبور ہو جائے۔ ہم سب کے آقا ہمارے نبی کسی ایک قوم کے لیے نہیں آئے، ہمارے آقا کسی ایک زمانے کے انسانوں کے لیے نہیں آئے، صبح قیامت تک جتنے انسان آنے والے ہیں سب کے لیے نبی بن کر کے آئے، اور جو نبی جس کی طرف جاتا ہے اس قوم کے کمال کا مظہر عتم بن کے جاتا ہے۔ محمد رسول اللہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے نبی بن کے آئے ہیں، جتنے کمال قیامت تک انسانوں میں ہو سکتے ہیں ان سب کے کمال کا سرچشمہ محمد رسول اللہ بن کر کے آئے۔ چونکہ نبی جس قوم میں جاتا ہے وہ قوم جس چیز میں کمال رکھنے والی ہے اس قوم کے کمال کے اعتبار سے دلیل نبوت کے طور پہ معجزہ اسے دیا جاتا ہے۔ محمد رسول اللہ تو قیامت تک کے انسانوں کے نبی بن کے آئے، قیامت تک کے انسان جو ہوں گے اور انہیں جو بھی کمال حاصل ہو سکتا ہے اس کمال کی جہت سے معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہے۔ یہ بٹن دبا دینے سے میزائل کا بھاگنا، یہ سارے میزائل مین دنگ ہو جائیں گے جب انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے کو دیکھ لیں۔ الغرض جس وقت سرکار کی بعثت ہوئی، مکہ میں آپ تشریف لائے، اس وقت اہل مکہ کو جس چیز میں کمال تھا وہ کمال ہے ان کی فصاحت و بلاغت کا کمال، وہ کمال ہے ان کی زبان کی مہارت کا کمال۔ تو اللہ تعالیٰ نے سارے معجزے دیے تو جو قیامت تک انسانوں کے کمال کو حاصل ہو سکتے ہیں، لیکن خاص معجزہ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا جو عرب کے فصحاء اور بلغاء کی فصاحت اور بلاغت کے زبان پہ تالا لگا دینے والی ہوئی، اور یہ کتاب ایسی ہے جو اپنے چیلنج کے ساتھ آج بھی باقی ہے اور صبح قیامت تک باقی رہے گی۔
ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. اس قرآن کے من جانب اللہ اترنے میں اگر کسی کو شک ہے تو لائے کوئی ایسی کتاب اور اس کی ایک چھوٹی سی آیت و سورت کے مثل، اور سارے اپنے دوستوں آپ سے مدد لے لے اس قرآن کے مثل اور اس کی ایک چھوٹی سی آیت کے مثل لانے سے قاصر ہے. پوری انسانیت اب تک قاصر ہے، قیامت تک قاصر رہے گی. تو قرآن رسول اللہ کا وہ معجزہ ہے جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اور قیامت تک آنے والا ہر انسان رسول اللہ کا یہ معجزہ دیکھ سکتا ہے اور رسول اللہ کی دلیل نبوت کو دیکھ کر آپ کی نبوت کو پہچان سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے. لیکن ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم لوگ خود جب اپنا رشتہ اس قرآن حکیم سے مضبوط کرنے کے بجائے کمزور سے کمزور تر کر چکے ہیں، تو دنیا کی دوسری قوموں کے سامنے اپنے نبی کے معجزے کے طور پر اس قرآن کو ہم کیا پیش کر پائیں گے؟ ایک بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ اس قرآن سے ہمارا ربط جتنا مضبوط ہوگا، اللہ تعالی ہمیں زمین پہ بھی عزت کی زندگی عطا فرمائے گا، قبر میں بھی آرام دے گا، اور قیامت میں بھی یہ قرآن ہماری شفاعت کرے گا اور ہمیں جنت میں داخل کرے گا. بس قرآن سے ہمارا رشتہ مضبوط ہونا چاہیے. قرآن حکیم سے رشتہ مضبوط ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز، قرآن حکیم سے ہمارا رشتہ مضبوط کیسے ہوگا؟ صاحب سنتے لیے ہم یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، ایسے کرے ویسے کرے. جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی. سب کچھ سننے کے باوجود قرآن سے ہمارا رشتہ مضبوط نہیں ہو پا رہا. کیوں نہیں ہو پا رہا ہے؟ سنیے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو بعثت ہمارے بیچ ہوئی ہے، ذرا اس آیت کو آپ اپنی نظر کے سامنے رکھیں تو قرآن سے ہمارا تعلق مضبوط کیسے ہوگا اس کی بنیاد سمجھ میں آ جائے گی. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اے پروردگار ایسا رسول بھیج انہی میں سے جو تیری آیتوں کی ان پہ تلاوت کرے، کتاب و حکمت کا انہیں علم سکھائے اور انہیں صاف ستھرا بنائے. تو بلا شبہ عزیز اور غالب ہے. رسول سب سے پہلے اپنے ماننے والوں میں آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں. آیتوں کی تلاوت سے بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ جو دلیل نبوت وہ لے کے آتے ہیں وہ دلیل نبوت دکھا کر کے اپنے اوپر اور پھر اپنی جانب سے اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین مضبوط کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز آیات کی تلاوت ہے نبی کے احکام میں، پھر کتاب و حکمت کا علم ہے. کتاب کے علم سے وہ قرآن کا علم ہے، ظاہر شرع کا علم ہے، اور حکمت سے باطنی آداب طریقت کا علم ہے. لیکن اس سے پہلے آیات کی تلاوت ہے. جب تک آیات کی تلاوت نہیں ہوگی تب تک کتاب سے ہمارا رشتہ مضبوط نہیں ہوگا. تو پہلے آیات کی تلاوت ہوگی، پھر کتاب سے رشتہ مضبوط ہوگا تو کتاب کی اور حکمت کی تعلیم ہوگی، اور کتاب و حکمت سے رشتہ مضبوط ہو کے جب تعلیم ہو جائے گی تو پھر ہماری تزکیہ کا مرحلہ آئے گا. تو پہلی چیز ہے آیات کی تلاوت. اور یہ آیات کی تلاوت کیا ہے؟ اس کے حوالے سے مفسرین کی دو رائے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ نبی کی جو دلیل نبوت ہے، معجزہ، نبی وہ دکھا کر اپنے توسط سے اللہ تعالیٰ پہ یقین مضبوط کرائے. اور اگر آیات کی دوسری تفسیر لے تو آیات کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ کائنات عالم میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی اور اس کے وجود کی جو نشانیاں پھیلی ہوئی ہے، رسول ان نشانیوں کے چہرے سے پردہ ہٹا کر لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی نشانی پڑھتے ہیں، جس سے دنیا میں جینے والوں کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ جس زمین پہ ہم چل رہے ہیں اس کا بنانے والا کوئی ہے اور ہمیں اس کے پاس پہنچ کر کے اپنے عمل کا حساب دینا ہے. تو آیات کی تلاوت کا جو دونوں مفہوم ہے، معجزہ کی تلاوت، معجزہ دکھانا، اور کائنات عالم میں اللہ کی قدرت کی جو نشانیاں پھیلی ہیں اس سے پردہ ہٹا کر کے دنیا میں جینے والوں کو خالق کی طرف متوجہ کرنا اور تصور خالق، تصور الہ کو ان کے ذہن و دماغ میں راسخ کرنا. یہ دو چیزیں. بھائی جب تک کوئی قائل کو نہیں مانے گا، قول کو کیوں مانے گا؟ جب تک کوئی متکلم کی عظمت کا معترف نہیں ہوگا وہ کلام کو عظیم کیوں جانے گا؟ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارا اپنے رب سے رشتہ مضبوط ہو
اور جب رب سے رشتہ مضبوط ہوگا، رب آپ کا محبوب ہوگا، تو اب آپ کو قرآن کی طرف آنا ہوگا کہ رب کو جو پسند ہے وہ کریں گے اور رب کو جو ناپسند ہے اس سے رکیں گے۔ کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے، اسی کی تفصیل پوری قرآن حکیم ہے۔ تو قرآن سے رشتہ جو مضبوط ہونا ہے، اس کے لیے نبی جو کریں گے وہ آیات کی تلاوت، معجزہ دکھائیں گے، لوگوں کو یقین ہوگا اس کے اوپر۔ بھائی پوری دنیا میں طاقت کی پرستش کرنے والے گھوم رہے ہیں، کسی نے آگ کو طاقتور مانا تو اس کی شعلوں کو عبادت شروع کر دی، کسی نے پانی کو شکتیمان مانا تو اس کی دھاروں کی عبادت شروع کر دی، کسی نے چاند کو بہت قیمتی مانا تو اس کی کرنوں کی پوجا کرنے لگے، کسی نے سورج کو پوجنا شروع کیا۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو عجیب مرحلہ طاقت کے پوجا کرنے والوں کو دکھتا ہے کہ ہم تو آگ کو طاقتور سمجھ رہے تھے، پانی کو طاقتور سمجھ رہے تھے، چاند کو شکتیمان سمجھ رہے تھے، سورج کو سپریم پاور سمجھ رہے تھے، لیکن یہ عظیم انسان ہے جس کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے ہوتے ہیں، سورج ڈوب کر کے پلٹ جاتا ہے، یہ خود کسی کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہے۔ تو اب انسانوں کے ذہن و دماغ سے پردہ ہٹ جاتا ہے کہ اب عبادت کے لائق یہ کائنات کی چیزیں نہیں ہیں، وہ عبادت کے لائق ہے جس کی بارگاہ میں یہ انسان کامل اپنا سر جھکا رہا ہے۔ تو دلیل نبوت جب معجزہ دکھائیں گے، آیات ربانیہ کی تلاوت کریں گے، تو لوگوں کے ذہن و دماغ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کے وجود کا استحکام ہوگا۔ پھر اب آپ اللہ کیا پسند کرتا ہے کیا ناپسند کرتا ہے اس کے لیے قرآن پڑھنے چلیں گے۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظاہری طور پر ہماری بیچ نہیں ہے، تو سرکار دو عالم کے جو سچے وارثین ہیں ان کی صحبت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا تصور آپ کے ذہن و دماغ پہ مضبوط ہوگا، اور جب تصور مضبوط ہوگا تو وہیں سے تعلق بالقرآن کا آغاز ہو جائے گا۔ وہ پڑھنے والا نہیں، یہ تو آپ ابھی بھی کر سکتے کبھی بھی کر سکتے، لیکن قرآن آپ کی ضرورت کب بنے گا؟ جب اللہ تعالیٰ کو آپ منانے کا پختہ ارادہ کر لیں۔ آج رسول اللہ ہمارے ظاہری نظروں میں نہیں ہے، تو جو سرکار کے سچے وارثین ہیں، اسی لیے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تکمیل الایمان میں فرمایا کہ کشف کے جو واقعات ہوتے ہیں مشائخ کی مجلسوں میں، یہ مبتدیوں کو پرورش کرنے کے لیے ان کی دودھ کا خوراک ہوتا ہے۔ مشائخ جو کشف اور کرامت کے کچھ واقعات دکھا دیتے ہیں وہ اس لیے کہ ان کا یقین مضبوط ہو، ان کی قوت اعتقادی مستحکم ہو۔ تو یہاں معجزہ دکھانا تو نہیں ہے، لیکن سرکار کی بارگاہ سے بھیک لے کر کشف و کرامت کے جو واقعات ہوتے ہیں وہ مبتدی کے لیے، مرید کے لیے، دنیا میں ڈوبے ہوئے لوگوں کی زندگی بدلنے کے لیے بہت اہم رول ادا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ اللہ کی طرف کنورٹ ہوتا ہے، گھومتا ہے، اور جب اللہ کی طرف گھومے گا تو اللہ کیا پسند کرتا ہے کیا ناپسند کرتا ہے اس کے لیے قرآن پر کہے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ قرآن کے ہم پہ 5 حقوق ہیں، اگر یہ 5 حقوق ہم قرآن کے ادا کرتے ہیں تو قرآن ہمیں یہاں بھی عزت کی زندگی دلانے کا ضامن ہے اور قیامت میں شفاعت کا ہمارے لیے ضامن ہے۔ 5 حق، تلاوت کے تو حق بڑی تفصیل کے ساتھ ہم لوگوں نے ظاہری اور باطنی سنی ہے۔ من جملہ قرآن کے 5 حق: نمبر 1 تصدیق قرآن، نمبر 2 ترتیل قرآن، نمبر 3 تفہیم قرآن، نمبر 4 تعمیل قرآن، اور نمبر 5 تبلیغ قرآن۔ یہ 5 حقوق قرآن کے من جملہ ہم سب پہ۔ سب سے پہلا حق ہے دل کی اتھاہ گہرائی سے قرآن کو سچ ماننا۔ قرآن میں جو ہے وہ پتھر کی لکیر ہے، پتھر کی لکیر ٹوٹ سکتی ہے مگر قرآن میں جو ہے اس کے ٹوٹنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ تصدیق قرآن، قرآن پہ یقین اپنے اندر پیدا کریے۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے قرآن کی تب بھی یقین، اور نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تب بھی یقین۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بڑی پیاری بات تکمیل الایمان میں کہی ہے کہ سمجھنے کی بنیاد پر یقین کرنا وہ سمجھ پہ ایمان لانا ہے۔ سمجھنے کی بنیاد پر یقین کرنا وہ سمجھ پہ ایمان لانا ہے۔ قرآن پہ ایمان کا مطلب، رسول اللہ پہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ سرکار نے فرما دیا ہمیں یقین کر لینا ہے، قرآن میں آ گیا ہمیں یقین کر لینا ہے۔ سمجھ میں آئے تو ٹھیک ہے، نہ سمجھ میں آئے تو اپنی سمجھ کو قصوروار قرار دینا ہے۔ پہلی چیز ہے تصدیق قرآن، قرآن پہ یقین۔ دوسری چیز آپ پڑھیے، پڑھنے کے آداب بہت سارے سنے، اللہ توفیق دے۔ تیسری چیز سمجھیے اس کو، اور سمجھنے کا سب سے شروع والا مرحلہ ہوتا ہے اس کے ترجمے سے شروع کیجئے، اور اس کی انتہا تو پھر کوئی ہے ہی نہیں، تدبر تک، اور آخر جہاں تک چلے جائیے۔ چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ جب آپ سمجھ گئے تو تعمیل قرآن، اس پہ عمل کریے۔
قرآن ہمیں راستہ دکھاتا ہے، ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم. تو جہنمیوں کے راستے سے بچیے اور جنت کی طرف، اللہ کی طرف لے جانے والے راستے پہ چلیے، تعمیل قرآن. اور پانچواں حق قرآن کا ہے تبلیغ قرآن. قرآن کی تبلیغ کریے. اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، اس علم سے قرآن کو لوگوں میں پھیلائیے. اللہ نے آپ کو دولت دیا ہے، جہاں پہ قرآن سکھا اور سکھایا جا رہا ہے ان جگہوں پہ اپنا پیسہ خرچ کیجئے تاکہ ہمارا مال تبلیغ قرآن میں خرچ ہو سکے. علم بھی نہیں ہے، ہمارے پاس دولت بھی نہیں ہے، اللہ نے اولاد کی نعمت دی ہے، اپنے اولاد کو قرآن کا عالم بنائیے تاکہ ہماری اولاد قرآن کی تبلیغ کر سکے، قرآن کی خدمت کر سکے لوگوں کے بیچ. مگر بہت افسوس ہوتا ہے جب کسی شاعر کی کھینچ سننے کے لیے مجمع بارش کی طرح ٹپکے اور قرآن سننے کے وقت لوگ ہٹ جائیں یا نہ آئے. بڑا دکھ ہوتا ہے کسی امت اور کسی انسان کے کلام کو سننے کے لیے بالقصد آئیں اور قرآن پڑھا جا رہا ہو اور اس مجلس سے بلا کسی ضرورت شدیدہ کے نکل جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سبھی کو قرآن سے رشتہ ایسا مضبوط کر دے کہ وہ قرآن ہمیں تیری صفتوں کے سانچے میں ڈھالنے کا ذریعہ بن جائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سے، آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بندہ داد محاصل شد فراق وما علینا یا اخی الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.